فرماتے ہیں اے صحابہ میری اس تقریر کو فدائی تقریر سمجھ کر اگر تم جاننا چاہتے ہو تمہارا نبی تم سے کس بات پر رہ دینا چاہتا ہے سنو قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا میں تمہیں ایسا چمکتا ہوا دین دے کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن سے زیادہ روشن ہے کہا مان رہے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں کیا وہ سرکار کا کہا مان رہے ہیں جو غیبت کرتے ہیں کیا وہ سرکار کا کہا مان رہے ہیں جو بدنظری کرتے ہیں کیا وہ سرکار کا کہا مان رہے ہیں اگر نہیں مان رہے تو سنو رحمت عالم نے آج سے صدیہ پیشتر اعلان فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کی طبیعت میری شریعت کے موافق نہ ہو جائے اگر طبیعت آپ کی میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے موافق نہیں ہوئی ہے تو پھر یاد رکھیں سرکار کہتے ہیں کہ آپ مومن بھی نہیں اور جب مومن نہیں ہے تو جنت میں ہم جائیں گے جنت ملے گی عشق کا دعویٰ ہے تو پہلے اسے سچا کرتے ہیں آج مسلمان ذلیل ہے دنیا میں تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ مسلمان ہے عام طور پہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہیں داڑھی ہے تو لوگ گالی دیتے ہیں داڑھی رکھا تو لوگ برا بھلا کہیں گے ایسا کہیں گے ویسا کہیں گے مسلمان ہونے کی وجہ سے ذلیل نہیں ہے بلکہ سچے مسلمان نہیں ہیں اس لیے ذلیل ہے اسلام نے ذلت نہیں دی ہے اپنے ماننے والوں کو اسلام اپنے ماننے والوں کو عروج و برتری عنایت فرماتا ہے اس میں بلندیاں عطا کی ہیں کیا دیکھا نہیں اس میں کیسی عزت دی آپ کو آپ اگر جماعت کی نماز نہ پڑھیں صرف عید کی نماز پڑھیں وہ بھی نہ پڑھیں مر جائیں مسلمان لوگ آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو جانتے ہیں اسلام پھر آپ کو وہ عزت دیتا ہے کہ گاؤں کے متقی پرہیزگار افراد جمع ہوتے ہیں اور ان میں سے جو میت کے نہلانے کا ماہر ہوتا ہے وہ آپ کو حسن دے گا علماء کرام کہہ رہے ہوں گے میت کو حسن دیتے ہوئے احتیاط کرو کروٹ بدلتے ہوئے احتیاط کرو اس لیے کہ اسے تکلیف نہ ہو جائے ارے تو زندگی بھر اسلام کے نام پر کلنک بنا رہا جمعہ کی نماز پڑھنے کی مسجد نہیں جاتا تھا مگر جس اسلام کے نام پر تو کلنک بنا رہا کبھی ایک نماز بھی زندگی میں ادا نہ کی وہ اسلام یہ عزت دے رہا ہے کہ مرنے کے بعد تیری تکلیف کی اتنی خیال فرما رہا ہے کہ مردے کو نہلانے میں جلدی بازی نہ کرو کروٹ کے بدلنے میں جلدی مت کرو ورنہ اسے تکلیف ہوگی یہ عزت کس نے دیا ہے خدا کی قسم یہ عزت فقط مذہب اسلام نے دیا ہے دوسرے مذاہب کو اٹھا کر کے دیکھو جب مر جاتے ہیں ان کے افراد وہ عزت والے ہی کیوں نہ ہو لکڑی کے ڈھیر پر رکھ کر آگ سے جلا دیا جاتا ہے مگر تم میں سے کوئی فاسق و فاجر بھی مر کر جب دنیا سے جاتا ہے لوگ عزت سے کندھے پر رکھتے ہیں اور پھر جنازہ آگے چل رہا ہوتا ہے امام پیچھے ہوتے ہیں جنازہ آگے چل رہا ہوتا ہے مولانا پیچھے ہوتے ہیں جنازہ آگے چل رہا ہوتا ہے اور پیر پیچھے ہوتا ہے جنازہ آگے چل رہا ہوتا ہے نمازی پیچھے چل رہے ہوتے ہیں آج تجھے یہ عزت کس نے دی ہے کل تک جو نماز پڑھنے بھی نہیں جاتا تھا اسلام نے یہ عزت دی ہے کہ مرنے کے بعد اسے کندھے پر اٹھا کر سب کے آگے چلنے کا موقع دیا ہے خدا کی قسم دیگر مذاہب باطنہ کو اٹھا کر دیکھ لو یہ عزت فقط اسلام نے دی ہے کسی اور مذہب نے اپنے ماننے والوں کو یہ عزت ہرگز عطا نہیں غور کرو کیا کسی نے یہ عزت دی ہے تو اسلام نے مرنے کے بعد بھی یہ عزت دی آپ کو زندہ رہے تو بھی عزت دیتا ہے
آپ ہیں جو آپ کے عمل کی وجہ سے لوگ اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ آپ جھوٹ بولتے ہو، لوگ کہتے ہیں مسلمان ایسے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ چوری کرتے ہو، لوگ کہتے ہیں مسلمان چوری کرتے ہیں۔ اسلام یہی سکھاتا ہے۔ آپ بدنظری کرتے ہو، برا کام کرتے ہو تو اسلام پر انگلیاں اٹھتی ہیں۔ سوچو کیا کیا ہے اسلام کو تم نے؟ صرف گالیاں اور طنز، جو انگلی اٹھانے کے موقع دیے ہیں، آپ کی وجہ سے مذہب اسلام پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ آپ کی وجہ سے مسلمانوں کو برا کہا جا رہا ہے۔ صرف تم برے نہیں کہے جاتے، پوری قوم کو گالیاں ملتی ہیں جب تم غلطیاں کرتے ہو۔ تمہاری غلطیوں کی وجہ سے ساری قوم کو ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ تمہاری بدعمالیوں کی سزا ساری قوم کو دی جاتی ہے، تمام مسلمانوں کو دیا جاتا ہے، اور پھر یہ سمجھتے ہو کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے آج ہم ذلیل ہیں۔ خدا کی قسم، اس کا قرآن رب کا اٹھا کر کے دیکھو، اس نے تو وعدہ فرما لیا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم مومن ہو تو یاد رکھو تمہارا رب چاہتا ہے تمہیں بلند رہو، لیکن مومن نہیں ہے۔ ایمان ہے مگر اس کی چاشنی، اس کی چمک اور اس کی سجاوٹ نہیں رہی۔ خدا کی قسم، اگر وہ مذہب اسلام جو غریب نواز لے کر کے آئے تھے وہ ہمارے سینوں میں بھی چمکتا ہوتا، اسی مذہب اسلام کی ہم بھی اپنے کردار سے ترجمانی کر رہے ہوتے۔ جس طرح غریب نواز کو دیکھ کر 90 لاکھ افراد ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان ہو گئے تھے، ہمیں اور تمہیں روڈ پر چلتا ہوا دیکھتے اور لوگ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ ذرا بات پر پیش آ جاتا ہے تمہیں کہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں کیا جاتا ہے؟ ابھی جو معاملہ ہوا اس پر بچوں کو پیش آیا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صرف اس غصے سے آپ اپنے مستقبل کو تابناک نہیں کر سکتے ہو۔ صرف آپ غصے اور جلال میں آ کر کے لوگوں کی زبانوں کو بند نہیں کر سکتے۔ اگر لوگوں کی زبانیں بند کرنی ہے اپنے کردار کو بدلو۔ آپ کے دن رات تو موبائل میں صرف ہوتے ہیں، آپ نے تو جانا نہیں اسلاف کی تاریخ کیا ہے، آپ نے جانا نہیں مسلمان کون ہوتا ہے، آپ نے جانا نہیں سچا مسلمان کسے کہتے ہیں۔ سنو، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسا مذہب اسلام دنیا کو دے کر کے گئے تھے۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، آپ فرماتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد علينا؟ قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها۔ آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمارے سامنے خطاب فرمایا، تقریر کی، اور سرکار کی تقریر ایسی تھی کہ لوگوں نے سنا، لوگوں کے دل دہل گئے، آنکھیں نمناک ہو گئی، رو پڑے لوگ، اور پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، سرکار یہ خطبہ وداعی معلوم ہوتا ہے، یا رسول اللہ اگر یہ آخری تقریر ہے آپ کی تو سرکار آپ ہمیں کس بات پر عہد دیتے ہیں؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ، میری اس تقریر کو وداعی تقریر سمجھ کر اگر تم جاننا چاہتے ہو تمہارا نبی تم سے کس بات پر عہد دینا چاہتا ہے، سنو، قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایسا چمکتا ہوا دین دے کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن سے زیادہ روشن ہے۔ میرے آقا جو دین دے کر کے گئے تھے، جو مذہب اسلام دے کر کے گئے تھے، وہ مذہب اسلام ایسا نہیں تھا کہ جس مذہب اسلام میں ایک مسلمان اپنی داڑھی چھلاتا ہوا نظر آئے اور کوئی گالی دے کر کے اپنے بھائی کو مذہب اسلام کی ترجمانی کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول کر مذہب اسلام کی ترجمانی کر رہا ہے۔
کوئی پتہدی کر کے مذہب اسلام کی ترجمانی کر رہا ہے، کوئی سن کر کے مذہب اسلام کی ترجمانی کر رہا ہے۔ یہ اسلام کو سن سکھائے، اسلام سن کرنا نہیں سکھاتا ہے، عدل و مساوات اور عدل و انصاف کا درس دیتا ہے۔ اسلام سچ بولنے کا درس دیتا ہے، اسلام جھوٹ سے دور رہنے کا درس دیتا ہے۔ وہ مذہب اسلام جو رحمت عالم چھوڑ کر کے گئے تھے، جسے خود آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایسا دین دے کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن سے زیادہ روشن ہے، وہ مذہب اسلام ایسا مذہب اسلام تھا جس کی ترجمانی غریب نواز نے جب ہندوستان میں کی 90 لاکھ مسلمان ہو گئے، جس کی ترجمانی قطب الدین بختیار کاکی نے کی، لوگ قدموں میں گر کر کے مسلمان ہوتے رہے، جس کی ترجمانی جب امام محمد رضا فاضل بریلوی نے کی تو دشمنان دین کی آپ کی عصمتوں اور آپ کے علم کا لوہا مان لیتے ہیں، جس کی ترجمانی سرکار شعیب الاولیاء نے اپنی حیات مقدسہ سے کی ہے، جس کی ترجمانی دریا شاہ بابا نے اروڑیا کی سرزمین سے کی ہے، کہ ایسے بزرگ ہیں خدا کی قسم جب مذہب اسلام کو انہوں نے صحیح معنوں میں سمجھا ہے، عمل کیا ہے، تو اسلام نے یہ بلندیاں عطا کی ہیں کہ صرف ایک دریا شاہ کی چوکھٹ پر آج بھی جا کر کے دیکھو تمہارے پاس ایک مسلمان بھی ہاتھ پاس کر کھڑا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن خدا کی قسم کئی سال گزر گئے، دریا شاہ اپنی تربت انور میں ہے، اپنا ہو کہ پرایا ہو، ہندو ہو کہ مسلم ہو، اپنی جبین ناز کو جھکا کر دریا شاہ کی چوکھٹ پر خیرات پیش کر رہا ہے۔ اے لوگوں سچے مسلمان بنو، دریا شاہ کی چوکھٹ کر رہی ہے، جب تم سچے مسلمان بنو گے یہ کافر تمہیں دبائیں گے نہیں، دھمکائیں گے نہیں، ہاتھ باندھے تمہارے سامنے کھڑے نظر آئیں گے۔ کل تک ہماری مسجدوں کے سامنے غیر بھی اور اپنے بھی اپنے پیالے لے کر کے کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے بابا آپ باہر نکلے ہیں ذرا اس میں دعا کر دیجئے، آج مغرب کی نماز کے بعد ذرا مسجد کے باہر جا کر کے دیکھنا کتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کیسے کیسے افراد ہوتے ہیں۔ کل جو کٹورا لے کر کے ہماری مسجدوں کے باہر کھڑے ہوتے تھے وہ آج ہمارے خلاف انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں جب تک ہم نماز پڑھنے مسجد میں جاتے تھے اللہ نے انہیں ہماری چپل نکالنے کی جگہوں پر کھڑا کر دیا تھا، لیکن آج ہم مسجد سے دور ہو گئے ہیں تو جو ہماری چپل نکالنے کی جگہوں پر کھڑے ہوتے تھے وہ آج ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ عزت چاہیے تو سچے مسلمان بن جاؤ، اللہ تمہاری کھوئی ہوئی وہ عظمتیں تمہیں واپس کر دے گا۔ صرف جلال میں آنے اور غصہ کرنے سے آپ اپنا کھویا ہوا وقار حاصل نہیں کر سکتے ہو، آپ کو فیس بک چھوڑنا پڑے گا، واٹس ایپ پہ جو آپ اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں اسے چھوڑنا پڑے گا، آپ کو سوچنا پڑے گا کہ رحمت عالم جو مذہب اسلام دے کر کے گئے ہیں اس مذہب اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، آپ کو سوچنا ہوگا غریب نواز جس مذہب اسلام کی ترجمانی کر رہے تھے وہ مذہب اسلام کیسا تھا، آپ کو سوچنا ہوگا ہمارے آقا نے ساری زندگی ہمیں تعلیم دینے کے لیے اپنی سر کر دی ہے وہ تعلیمات مصطفیٰ کیا ہیں، آپ کو سوچنا ہوگا آخر وہ کون سا طریقہ تھا کہ کل صحابہ کرام اس طریقے پر عمل کرتے تھے تو اللہ نے قیصر و کسریٰ جیسی جو سپر پاور طاقتوں کو بھی ان کے قدموں میں ڈال دیا تھا، وہ کون سی طاقت تھی کہ حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ حضرت سعد ابن ابی وقاص جب کافروں کو شکست دے دیتے ہیں ان کا پیچھا کرتے ہیں، کفار دریا پار کر کے واپس جا رہے ہیں اور کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے مسلمان دریا پار کر کے کفار کا تعاقب کر سکے، حضرت سعد ابن ابی وقاص اپنی لشکر کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ساحل سمندر پر اور سمندر سے مخاطب ہو کر اعلان کر رہے ہیں اے سمندر سن لے ہم محمد عربی کے غلام ہیں اور مصطفیٰ کے دین کا علم دنیا میں لہرانے جا رہے ہیں، ہٹ جا ہمارے راستے سے، ان غلاموں کو راستہ دے دے۔ تاریخ کہتی ہے
سعد ابن ابی وقاص نے اور آپ کی فوج نے دریا میں گھوڑے ڈال دیے، وہ دریا جو لوگوں کو بہانے جاتا تھا مصطفیٰ کے غلاموں کو راستہ دیا۔ اور تاریخ کہہ رہی ہے اے لوگوں مصطفیٰ کے دیوانوں کو دیکھو، دیوان کا عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے درد سے، دورہ کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں، ماہ و نجوم کے گزرا ہے جہدوں سے مسلمان، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن اس وقت تک مسلمان ماہ و نجوم کی گردنوں میں ہاتھ ڈال رہا تھا جب تک اس کے سینے میں مصطفیٰ کا عشق تھا، مصطفیٰ کا پیار تھا، سرکار کی سنتوں پر عمل کر رہا تھا، جب تک آقا کی محبت سینے میں پسی ہوئی تھی، تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عمل کر رہا تھا۔ لیکن جب سے مسلمانوں نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا ہے، جب سے مسلمانوں نے مصطفیٰ کے دشمنوں کے طریقوں پر چل کر زندگی گزارنا شروع کر دیا ہے، اس وقت سے ذلت ان کا مقدر بن گئی ہے۔ اے مسلمانوں اگر کوئی بھی عظمت حاصل کرنا چاہتے ہو تو آؤ آج سے عہد کریں مصطفیٰ کے طریقے پر چل کر ساری زندگی گزاریں گے، مصطفیٰ کے طریقے پر چل کر زندگی گزارنا شروع کرو گے، اللہ تمہیں عزت عنایت فرما دے گا۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کو؟ تو ہمیں اپنے کردار بدلنے ہوں گے، ہمیں جاننا ہوگا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ایک سچا مسلمان کسے کہتے ہیں اور پھر سچا مسلمان بن کر کے دکھانا ہوگا۔ اسلام عزت دیتا ہے، اسلام نے عزت دی ہے، ہم نے کیا دیا ہے اسلام کو؟ آؤ دیکھو حضرت خلصہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پاک باز خاتون ہیں کہ جب تک ایمان نہ لائی تھی، بھائی شہید ہو گئے، ان کے بھائی مارے گئے تو انہوں نے نوحہ کہا اور ایسا دردناک نوحہ کہا کہ خود بھی رو رہی تھی اور زمانے کو رلا رہی تھی۔ لیکن مذہب اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خلصہ کے 4 شہزادے ایک ہی جنگ میں شہید ہو گئے، مگر حضرت خلصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنی زبان پر شکوہ نہیں آنے دیا۔ لوگ آ رہے ہیں، تعزیت کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں خلصہ آپ کے 4 شہزادے شہید ہو گئے ہیں، آپ کہتی ہیں اگر 4 شہزادے شہید ہو گئے تو شکر ہے مالک کا کہ اس نے 4 شہزادوں کی شہادت قبول کر کے خلصہ کو 4 شہیدوں کی ماں بنا دیا ہے۔ اب خلصہ کل میدان محشر میں اپنا سر فخر سے اونچا کر کے کہے گی مولا تیرے دین کی عزت کے لیے خلصہ نے 4 نال قربان کیے تھے، اس وقت خلصہ کا سر عزت سے بلند ہو جائے۔ اسلاف تو وہ تھے کہ 4 بیٹے بھی دے دیے، مگر پھر بھی نہیں کہا کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے، ہم نے کچھ نہیں دیا ہے، مگر پھر بھی کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، داڑھی ہے تو کوئی تانا دے گا، داڑھی ہے تو کوئی گالی دے گا، اور کرتا پہنیں گے تو کوئی کچھ اور کہے گا، اور ابھی کیا عمر ہوئی ہے داڑھی رکھنے کی، کبھی عمر ہو جائے گی رکھ لیں گے، جوانی میں تو عیش کرنے کے دن ہوتے ہیں، ہرگز نہیں۔ ایک جوان اگر سچا مسلمان بن جائے اور اللہ کی عبادت کرنے لگے تو اس کی عبادت سے خوش ہو کر کے اللہ اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ بڑھاپے میں تو ہر کوئی نمازی بن جایا کرتا ہے، لطف تو جب ہے کہ جوانی میں اللہ کی عبادت شروع کر دو۔ اس لیے اے مسلمانوں اگر اپنی عزت چاہتے ہو، اپنے بھائیوں کی عزت چاہتے ہو، مسلمانوں کی عزت چاہتے ہو تو سچے مسلمان بن جاؤ۔ اسلام ذلت نہیں عزت دیتا ہے، ذلت تمہیں تمہارے عمل نے دیا ہے۔ ایک واقعہ سناؤں، پرانا نہیں ہے، گڑھا ہوا نہیں ہے۔ دلی میں جے نام کی یونیورسٹی ہے، شاید تم لوگوں نے بھی سنا ہوگا، نہیں سنا ہے تو معلوم کر لینا۔ جے نام کی یونیورسٹی ہے، اس میں ایک بچہ داخلہ دیتا ہے، اس کے چہرے پر داڑھی چلی ہوئی ہے، لوگوں نے آبجیکشن لیا، کہا داڑھی والا لڑکا اس مدرسے میں، اس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے،
یہ ہندوستان ہے، یہاں ہر کسی کو اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کا حق حاصل ہے، اس لیے مجھے بھی حق حاصل ہے میں داڑھی رکھ کر کے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کروں یا داڑھی چھڑا کر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کروں۔ آپ مجھے روک نہیں سکتے، یہ میرا مذہبی معاملہ ہے۔ لیکن لوگوں نے اسے ایڈمیشن لینے نہیں دیا تو اس نے وہاں کے ہائی کورٹ میں اپنا اپیل داخل کیا، وہاں جا کر کے FIR کیا، مقدمہ ہوا اور اس نے ایک مسلمان وکیل رکھا۔ وکیل جو اس کی جانب سے ہائی کورٹ میں وکالت کر رہا تھا، اس نے کہا، جج سے کہا کہ یہ ہمارا مذہبی معاملہ ہے، اسلام میں داڑھی کمپلسری ہے، اس لیے آپ اس بچے کو داڑھی نکالنے پر مجبور نہیں کر سکتے، یہ اس کی مرضی ہے۔ مذہب اسلام میں جب داڑھی رکھنا ضروری ہے تو پھر یہ داڑھی رکھے گا، آپ اس سے داڑھی نہیں نکلوا سکتے ہیں اور داڑھی رکھ کر کے یہ تعلیم حاصل کرے گا۔ جج نے پوچھا، اے وکیل صاحب ذرا یہ تو بتائیے، کیا آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ مذہب اسلام میں داڑھی رکھنا ضروری ہے؟ اس نے کہا ہاں، اے میرے جج میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مذہب اسلام میں داڑھی رکھنا ضروری ہے، اس لیے ہر مسلمان داڑھی رکھے گا، آپ کسی مسلمان کے چہرے سے داڑھی نہیں نکلوا سکتے ہیں۔ تو اس جج نے کہا، جناب اگر مذہب اسلام میں داڑھی رکھنا اتنا ہی ضروری ہے تو مجھے جواب دیجئے، اس بچے کو یونیورسٹی میں آبجیکشن کیا جا رہا ہے کہ داڑھی نکال دو، مگر وکیل صاحب آپ بھی تو مسلمان ہیں، آخر آپ کو کس نے کہا ہے کہ چہرے سے داڑھی نکال دیجئے؟ اگر مذہب اسلام میں داڑھی رکھنا ضروری ہوتا تو تمہیں کس نے روکا تھا؟ تم نے کیوں نہیں رکھا ہے؟ اس کا مطلب ہے مذہب اسلام میں جس کی مرضی ہوتی ہے داڑھی رکھتا ہے، داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے۔ صرف کسی بنیاد پر وہ لڑکا ہائی کورٹ میں اپنا کیس ہار جاتا ہے۔ اے مسلمانوں بتاؤ، ایک لڑکا ہائی کورٹ میں اپنا کیس صرف اس لیے ہار گیا کہ وکیل کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی۔ مسلمانوں عزت چاہتے ہو، چہروں پر داڑھیاں سجا لو۔ یہ بدبخت جو سینہ تان کر تمہارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں ایسا ڈر پیدا کرے گا، تمہیں دیکھ کر کانپتے ہوئے بھاگیں گے سامنے۔ لیکن سب سے پہلے خود کو بدلنا ہوگا، سب سے پہلے اپنے آپ کو سچا مسلمان بنانا ہوگا۔ آپ کی وجہ سے مذہب اسلام پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اس لیے اگر خود کو مسلمان سمجھتے ہو، اگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو تو پھر آج سے عہد کرو کہ ہم اپنی وجہ سے مذہب اسلام پر انگلیاں نہیں اٹھنے دیں گے، ہم اپنی وجہ سے مذہب اسلام پر کسی کو تانا نہیں کسنے دیں گے، ہماری وجہ سے کوئی مذہب اسلام یا کسی مسلمان کو گالی نہیں دے پائے گا۔ سچے مسلمان بن جاؤ، خدا کی قسم اللہ نے عزت تمہارا مقدر بنایا ہے۔ اگر تم سچے مسلمان ہو گئے، ذلت اس لیے ہے کہ تم سچے مسلمان نہیں ہو۔ علامہ شفیق نے کہا تھا، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بدعات کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے۔